السلام علیکم غائز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ تو اس کا آغاز میں ایک کہانی سے کرتا ہوں جس سے آپ کو اس کی بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ تو ایک شخص آم کے پودے اگانا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہر سال وہ 3 مختلف پھلوں سیب، مالٹا اور آم کے بیج بوتا، اور ہمیشہ اس کی خواہش یہی ہوتی کہ ہر بیج سے آم پیدا ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلتا، کیونکہ سیب کے بیج سے آم تو پیدا ہونے سے رہا، اور ہر سال ہی وہ اپنی زمین کی زرخیزی میں کمی کو اس کا ذمہ دار سمجھ کر کوستا رہتا۔ تو آپ کو یہ ایک نہایت ہی بے تکی اور مضحکہ خیز بات لگ رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ آم اگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آم کا بیج ہی بونا چاہیے، لیکن ہم آج بھی بالکل وہی ساری کارروائی منوعن دہرا رہے ہیں۔ کیسے؟ آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں بنیادی طور پر 3 تعلیمی نظام رائج ہیں، اور یہ 3 بھی آگے بہت ساری اقسام میں بٹ جاتے ہیں۔ چلیں آج ان 3 نظاموں کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نظام تعلیم ہے وہ عمومی تعلیمی نظام ہے۔ پہلا نظام ہمارا سب سے بڑا تعلیمی سیٹ اپ ہے، جو کہ لارڈ میکالے کی سربراہی میں برطانوی راج میں بنایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک فالج زدہ نظام ہے جو معاشرے کے تمام تر ذہین لوگوں کو بھی مفلوج کر رہا ہے۔ اس نظام کو بنانے کا بنیادی مقصد ہی کلرک پیدا کرنا تھا، اور ہماری نادانی کی بھی داد دیجیے کہ ہم اسی نظام میں رہتے ہوئے دنیا کا علمی لحاظ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم ایک گول سانچے میں چوکور چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسے نظام میں جہاں پہ ہمیں یہی نظریہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے، کلرک بننا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے ہم سائنسدان بننے کی سوچ رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہم دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو دنیا کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو بھی اپنا نظام تعلیم تبدیل کرنا ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہمارا نظام تعلیم آتا ہے وہ ہے مدرسہ سسٹم، اور یہ سب سے پرانا نظام ہے۔ ہر مذہب کے اندر تقریباً اس طرح کا نظام ہی قائم تھا اور ہے، جہاں وہ اس مذہب کی تعلیمات دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں۔ یہ نظام سب سے مؤثر نظام تھا، مگر اب حال یہ ہے کہ مدارس سے نکلنے والے گریجویٹس کی اکثریت نہایت ہی تھوڑے سخت نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مدارس میں صرف مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء ایک مخصوص حد تک مقید رہ جاتے ہیں۔ تو نمبر 3 کے اندر جو ہمارا نظام آتا ہے وہ ہے آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام۔ وقتی طور پر سب سے ایڈوانس نظام تعلیم یہی نظام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نظام سے صرف معاشرے کا جو مالی طور پر مضبوط طبقہ ہے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی مہنگا نظام تعلیم ہے۔ اسے افورڈ کرنا مڈل کلاس متوسط طبقے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نظام سے نکلنے والے طلباء جب اے لیول کر کے یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی معاشرتی تعلقات بہت کمزور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات تو وہ دوسرے تعلیمی نظاموں سے آئے ہوئے لوگوں کو حقیر مخلوق سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ ایک ایسے نظام یا سسٹم میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں جہاں ان کے ذہنوں میں کلاس کے فرق کو انسانیت کا بنیادی معیار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے اثرات کیا پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں رائج تعلیمی نظاموں کی چند بنیادی باتیں تھیں۔ آپ خود ذرا سوچئے کہ اگر ہم ایک کی جگہ تینوں نظاموں سے پڑھے لوگوں کو، بچوں کو بٹھا دیں تو ان کی گفتگو صرف تنازعات ہی ابھریں گی، کیونکہ ان سب کو سوچنے کا انداز ہی بالکل مختلف دیا گیا۔ ایک فرد جس چیز کو تہذیب یافتہ ہونے کی نشانی سمجھتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہی چیز حرام ہے، اور جبکہ دوسرے کے نزدیک جو چیز اعلیٰ اخلاق کی ضامن ہے، پہلے کے لحاظ سے وہ جنگلی ہونے کا ثبوت ہے۔ قصہ مختصر، ہم سارے نظاموں میں ہم آہنگی پیدا کیے بغیر اس شخص کی طرح سیب کے بیج سے بھی آم کا پودا اگانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو
تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایسا نظام تعلیم بھی رکھتے ہوں کہ جس سے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو کہ ایک بہت ہی پرانا نظام تعلیم ہے، جو کہ پرانا بھی ہے اور بہت ہی فالج زدہ ہے، جس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک نئی سوچ دے سکے، آپ کو دنیا کا مقابلہ کرنا سکھا سکے۔ تو اس کے لیے ہم کو یہ تینوں تعلیمی نظاموں کو ملا کر ان کے اندر ایک تعلیمی نظام لانا ہوگا، جو کہ مدارس کے اندر دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم دی جائے، اور ہمارے عام کالج، یونیورسٹیز اور اسکولوں کے اندر بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اکٹھی دی جائیں، تاکہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی کے ہونے کے ناطے ہمیں دین کا بھی پتہ ہو اور ہمیں ساتھ دنیاوی باتوں کا بھی پتہ ہو، دنیاوی چیزوں کا بھی پتہ ہو، اور ہم ایک ایسا نظام تعلیم لے کر آئیں کہ جس کے اندر ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکیں، ہر میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ہر ایک میدان میں، ایٹمی قوت کے میدان میں، ہم ہر ایک میدان میں جو ہے پوری دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک ایسا نظام تعلیم لانا ہوگا۔ اگر ہم نے ایک ایسا نظام تعلیم نہ لائے تو اس کا جس طرح ہم پہلے چل رہے ہیں کہ ایک کی سوچ کچھ اور ہے، دوسرے کی اور ہے، تیسرے کی اور ہے، تو پھر اسی طرح رہے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے ایک یکساں نظام تعلیم پورے ملک کے اندر رائج کرنا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، ایک نیو سوچ کے ساتھ، ایک نیو سٹوری کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔